السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آخری آیات ہمارے زیر درس ہیں۔ پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ہی جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، اور اس کے شان نزول میں ایک واقعہ جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ پچھلی نشست میں بیان ہونے سے رہ گیا تھا۔ آئیے کہ آج کی نشست میں سب سے پہلے آپ حضرات اس واقعے کو سن لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا آگے انشاءاللہ آج ہم اپنے سلسلے کو بڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مقیم تھے تو رات کے پچھلے پہر اللہ کے رسول نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں بھی دیکھیے معلوم ہوا کہ جو زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کی اس درجے پاسداری جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کیجئے، جو نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں کیجئے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ حضور نے وضو کیا ہے اور اسی حجرے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ حجرہ جو ہے کوئی بہت بڑا کمرہ نہیں تھا بلکہ بہت چھوٹا سا مختصر حجرہ تھا، تو حضور نے اسی حجرے کے ایک سائڈ پر نیت باندھ لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے اوپر ابتدا ہی سے گریے کا بہت غلبہ ہو گیا، آپ گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ رکوع میں گئے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، اور آپ کی یہ کیفیت جو ہے برقرار رہی، یہاں تک کہ آپ نے نوافل بھی ادا کیے، اور اسی دوران جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آج جو میں نے آپ کی کیفیت دیکھی ہے وہ بہت ہی منفرد ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آپ پر پوری رات گریہ طاری رہا۔ تو اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب اللہ نے مجھ پر یہ آیات نازل کی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ آیات پڑھ کر سنائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیات چونکہ ہم پچھلی نشست میں مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو شان نزول تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ کرے کہ یہ واقعات جو ہیں سیرت کے ہمارے لیے مزید ایمان کا باعث بنے۔ اب آئیے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا پچھلی نشست میں، دو دعائیں ہم نے پڑھی تھی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کی ندا اور پکار کو سنا اور ہم ایمان لے آئے، وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے ہمارے رب، اور ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دیجو تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے پروردگار جس شے کا وعدہ تو نے کیا اپنے رسولوں سے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اس دنیا میں کامیابی، سرفرازی اور تمکن فی الارض، اور آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا، یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کا وعدہ کرتا ہے ہر رسول اپنی قوم سے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو ان کی اس دعا کہ ان کو رب نے قبول فرما لیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی ماں باپ ہے، ان کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ فالذین ہاجروا،
بس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے شہروں سے اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں شدید تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور وہ لڑے، انہوں نے قتال کیا اور خود بھی قتل ہوئے، خود بھی شہید ہو گئے، گویا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گواہی دی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کام کرنے کی، اقامت دین کی جد و جہد کی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ مہاجرین ہیں، جو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے، جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں، جنہیں شدید ترین تعذیب و پرسیکیوشن میں سے گزارا گیا، تو ان کے کیا کہنے، گویا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے وعدے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت کا معاملہ ہوگا، بلکہ کہ انہیں بہت اونچے درجات عطا فرما دیے جائیں گے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جب مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول کے دست و بازو بنے، قتال کیا، جہاد کیا، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، کتنے ہی صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دیکھیے مضارع کے ساتھ شروع میں جو ہے لام اور آخر میں نون مشدد، لام مفتوح اور نون مشدد، یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائے مضارع کے ساتھ تو اس میں حد درجے کی تاکید ہوتی ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، میں لازماً دور کر دوں گا، لازماً پاک کر دوں گا ان کو ان کی برائیوں سے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہی صیغہ دیکھیے پھر مضارع پر آ گیا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ یہ دو چیزیں جب تک پیرلل ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہوں گی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، ایک یہ تعلق ہے جو کسی بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق قائم ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے بدھ مت کے بھکشوؤں کا قصہ ہو کہ اپنے حجروں میں پڑے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، جو ہے وہ پھر ماتھے ٹیکتے رہو، درود و سلام کی تسبیح جو ہے وہ کرتے رہو۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کہیں آپ چشم تصور میں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہیں، جہاں گویا کہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے زخمی بھی ہوئے، ساری عمر کے لیے معذور بھی ہو گئے، اور غزوہ احد کے موقع پر تو 70 وہ تھے کہ جنہوں نے مقام شہادت حاصل کیا۔ اب ان حالات میں اگر کوئی شخص جو ہے مست ہے ذکر و فکر کے اندر اور وظیفے کر رہا ہے اور درود و سلام بھیج رہا ہے بیٹھا ہوا گھر میں، یہ مسجد نبوی کا ایک گوشہ اس نے پکڑ لیا ہے، وہاں مراقبے میں ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا ہے اور حضور پر درود و سلام بھیجا چلا جا رہا ہے، اور یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ باہر نکلے، میدان میں نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا معاملہ کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع میں یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے نمایاں ہو رہے ہیں، ایک طرف جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان میں کہے گئے، جبکہ ایک ایرانی جاسوس آیا تھا اور اس نے نقشہ دیکھا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہیں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی گناہوں کا استغفار کر رہے ہیں، اور یہی شخص جو ہے دن کے اوقات میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے اور ایک مستعد مجاہد کی شکل میں موجود ہے۔ اب یہ نقشہ جن لوگوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ لوگ تو وہ ہیں جو رات کے راہب ہیں اور دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار۔ فرسان، فرس کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے کو کنٹرول کر رہے ہیں، دن میں جہاد اور قتال ہے اور رات کے اوقات میں اپنے رب سے تعلق۔ تو یہ کیفیت یہاں بیان کی گئی۔ ابھی وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ایک آیات جو ہیں ہماری زیر درس آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد
इंसान को इंसान बनाना है मकसूद कुरान। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों। आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत, इन तीनों मराहिल में कामयाबी से हमकनार करने वाला है कुरान। अलिफ लाम मीम। कुरान से ताल्लुक़ कैसे कायम करें, ये जानने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम फैज़ान किताब व सुन्नत, सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। हासिल कीजिए वो तालीम जो इंसानियत के लिए है बाइसे हिदायत। फैज़ान किताब व सुन्नत हर बुध रात 11:30 बजे और दोबारा सुबह 6 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. आज रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। हर शर से किया करती है बंदों की हिफाजत। इस्लाम के दामन में कुछ ऐसी है हिकमत। कुरान मजीद में इंसानियत की ज़रूरियात को अल्लाह ताला ने जमा कर दिया। आजमाइश के लम्हों में, मुश्किल हालात में, जब पड़ी है जरूरत, एक इंसान अगर कुरान मजीद को दस्तूर हयात बना लेता है, काम आई है इस्लाम की हिकमत। तो इसकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने का इल्म अल्लाह ताला ने इस कुरान में रखा है। कारी सुहैब मीर मोहम्मद इस पाक कलाम के जरिए ही आलम इस्लाम में बिखरी हुई उम्मत इस्लामिया को जमा किया जा सकता है। जानिए किस कदर कामयाब है वो जिंदगानी जो करती है इस्लाम की हिकमतों का एहतराम। हिकमत इस्लाम आज रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी वक्फे पे जाने से पहले जो मौजू हमारे ज़ेरे गुफ्तगू है वो एक मुसलमान और मोमिन की दो गुना शख्सियत, उसके दो पहलू। अपने रब का क़ुर्ब हासिल करो और उसके लिए रात की तन्हाई में खड़े रहो, दुआएं करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर हमारे सामने हो तो दिन भर का जो एक तकद्दुर होता था, दावत व तबलीग का काम हो रहा है, जिहाद व क़िताल का काम हो रहा है, उसकी मुशक्क़त है, थके हारे जो है रात को जब घर आए हैं तो थोड़ी देर आंख लगाई है, इसलिए कि वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, आपके जिस्म का भी आप पर हक़ है, वली ज़ौजिका अलैका हक़्क़ुन, आपकी बीवी का भी आप पर हक़ है। और उसके बाद रात के आखिरी पहर जो है खड़े हो गए। अब दुआएं और मुनाजात है अल्लाह के हुज़ूर। गोया कि दिन भर के कोई अगर असरात तबीयत के ऊपर थे, किसी ने मजनू कह दिया, किसी ने दीवाना कह दिया, किसी ने साहिर कह दिया, किसी ने जिस्मानी तशद्दुद किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जो है चादर डालकर इस जोर से खींची कि आपकी आंखें उबल पड़ी, आप सजदे की हालत में हैं, ऊंट की निजासत से भरी हुई ओजड़ी लाकर आप पर उड़ेल दी। ये सब कुछ हुआ अल्लाह के रसूल के साथ। लेकिन ये कि रात के औकात में जो दिन भर का एक तकद्दुर है उसको गोया कि धोया जा रहा है, आंसुओं से अपने रब का क़ुर्ब हासिल किया जा रहा है। और इसी आलम में हुजूर ये भी दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगार अबू जहल या उमर, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम के लिए कबूल फरमा ले। उमर इब्न खत्ताब और अम्र इब्न हशाम। अम्र इब्न हशाम नाम है अबू जहल का, इसलिए कि ये दो बड़ी नुमाया शख्सियत है मक्का की छोटी सी बस्ती में। इनमें से अगर कोई ईमान ले आया तो उसका यकीनन बहुत ही खैर बरकत होगी, बहुत से और लोग इनको देख कर ईमान ले आएंगे।
تو یہ دو پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اس کام میں ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے اور ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے، شدید ترین پرسیکیوشن میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور حد یہ ہے کہ جان کی قربانی دینے کا وقت بھی آ سکتا ہے. یہ خارج میں جو ایک بندہ مومن کی ایک شخصیت ہے وہ واضح ہو گئی. ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی، اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے. ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہے بہترین ثواب، بہترین اجر. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا شہروں کے اندر آنا جانا اور ان کی آنیاں جانیاں، ان کی منصوبہ بندی، ان کے ریشی دوانیاں اور آپ کی اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، سر توڑ لگے ہوئے، دن رات اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے، اس سے آپ مرعوب نہ ہوں. ان کے بگاڑے کچھ نہیں بگڑ سکتا. متاع قلیل، یہ اسی دنیا کے طالب ہیں، یہیں کی متاع قلیل جو ہے وہی ان کے پیش نظر ہے. ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے جو مفادات ہیں وہ سب سے مقدم ہیں. ابو جہل سے جب پوچھا گیا تھا ایک موقع پر کہ تمہارے خیال میں کیا محمد جھوٹ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں کیا جھوٹا کلام ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے کب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے تو آج تک جھوٹ نہیں بولا، لیکن میں ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتا، میں ایمان نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اگر میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو ان کا بے دام غلام بن جاؤں گا. پھر میری چوپال کا کیا بنے گا؟ میرے فالوورز جو ہیں، اگر میں کسی کا غلام بن گیا تو وہ تو کسی اور کی چوکھٹ تلاش کر لیں گے، میری چوپال ویران ہو جائے گی. یہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اور مادی مفادات تھے جو ان لوگوں کی بیڑیاں بنے ہوئے تھے، اور اس کے لیے ان کی جو محنت تھی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس سے مرعوب نہ ہوں. متاع قلیل، اس دنیا کی زندگی بڑی قلیل ہے، یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت تمام عارضی ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگی اور بہت ہی برا بچھونا ہے. جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا کہ ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی. گویا کہ بچھونا بھی آگ کا ہے اور اوپر جو لحاف یا چادر لیتا ہے انسان وہ بھی آگ کی ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ باغات تیار کر رکھے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے. نزلا من عند اللہ، یہاں لفظ نزول کو خاص طور پر نوٹ کیجئے. عربی زبان میں نزول کا لفظ آتا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے کسی دوسرے کو دعوت دی. اب جس شخص کو دعوت دی گئی تھی وہ آیا، جس سواری پر بھی ہے. آج اگر آپ جائیں گے تو کسی کار پر جائیں گے، موٹر سائیکل پر جائیں گے، پہلے اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر آتا تھا. اور جیسے ہی وہ سواری سے اترا ہے، گویا کہ نزول، سواری سے جیسے ہی اس نے نزول کیا، جیسے ہی نیچے اترا تو آپ نے فوراً اس کی آؤ بھگت کے لیے جو شے اس کے سامنے پیش کی وہ ہے نزول. موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا پانی ہو سکتا ہے، گرم چائے ہو سکتی ہے، کوئی ایپیٹائزر جو ہے، جیسا کہ آج کل کے تصورات ہیں کہ جس بڑی دعوت کے لیے آپ کو انوائٹ کیا گیا وہ تو بعد میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا جسے آپ کہیے کہ ان کی تواضع کے لیے جو چیز فوری طور پر پیش کی جاتی ہے وہ نزول ہے. اصل دعوت کا اہتمام جس میں کئی ڈشز ہوں گی، جس میں سویٹ ڈش بھی اینڈ پر پیش کی جائے گی، سافٹ ڈرنکس بھی ہوں گے، یہ چیزیں تو بعد کی ہیں. نزل اس شے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جنت کی ان تمام نعمتوں کو، وہاں کے باغات، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہوگا، انواع و اقسام کے پھل ہوں گے، اور وہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا ادراک ہوا. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. ان تمام کو قرآن یہاں قرار دے رہا ہے نزول. یہ تمام چیزیں تو ابتدائی مہمان نوازی کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھر اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ کسی بندہ مومن کے لیے جب جنت کی یہ تمام نعمتیں فراہم کر دی جائیں گی جنہیں یہاں نزول کہا گیا ہے، جو مادی نعمتیں ہیں، اس کے بعد اصل بڑی نعمت، اور وہ کہ جس کی چاشنی، جس کی مٹھاس اور جس کی اٹریکشن اتنی ہوگی کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی، وہ نعمت ہے دیدار رب کی نعمت. تو یہاں بھی اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ یہ تمام چیزیں نزول کے در جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اصل شے تو اپنے رب کا دیدار ہے کہ آپ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اور جو پھر اس وقت آپ کی کیفیت ہے تو یہ مادی نعمتیں جو وہاں فراہم کی جائیں گی جنہیں نزول کہا گیا، ان کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوگی. اور کوئی بندہ چاہے گا بس وہ اب اپنے رب کا دیدار ہی کرتا رہے بس.
تو نزل من عند اللہ، یہ نزل ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے کن لوگوں کے لیے جو نیکوکار لوگ ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اے مسلمانوں جو تم پر نازل کیا گیا قرآن حکیم اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان پر نازل کیا گیا تھا تورات اور انجیل، چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اور زاری اختیار کرتے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی دنیاوی منفعت کے عوض فروخت نہیں کرتے۔ اب یہ کتنے ہوں گے؟ محدود چند، کہ جن میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو گویا کہ اہل کتاب میں سے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اس کلام پر ایمان لے آئے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر یہودی تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے 60 برس جو ہے یہودیت میں اگر بیت گئے اور اس کے بعد وہ حضور پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد حضور کی جو ہے اطاعت اور اتباع کرنے لگا، تو پچھلے گناہ اتنے زیادہ تھے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد فرض کیجئے اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اس شخص نے جو یو ٹرن لیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، تو گویا کہ اس سے پہلے کی ہوئی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حضور نے فرمایا صدق دل سے توبہ کرو تب بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بھی اس کے گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح تیسری ایک اہم شے، ہجرت فی سبیل اللہ۔ کوئی شخص اپنے گھر کو، اپنے وطن کو خیر بات کہتا ہے صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت میں، اس کے لیے بھی وعدہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور چوتھی شے کا ذکر بھی آتا ہے، حج مبرور، وہ حج کے جو انسان کے اندر ایک انقلاب بھی پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہو۔ حج سے پہلے کی جو زندگی تھی، ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، حج سے پہلے جیسے گئے تھے، حج سے آنے کے بعد معلوم ہوا 2-3 ہفتے جو ہے کچھ اثرات رہے ہیں اور اس کے بعد بالکل اسی رنگ میں رنگے گئے جو پہلے کا دور تھا۔ اور یہ مشاہدہ جو ہے یہ کوئی ایسا انوکھا مشاہدہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے معمول کے مشاہدات میں سے ہے کہ کوئی شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے فوش گو بھی ہے، بے حیائی کی باتیں بھی کرتا ہے، کوئی ڈنڈی بھی مارتا ہے، کاروبار تجارت کے اندر بھی جو ہے اس نے غلط رستے اختیار کیے ہوئے ہیں، حج پہ گیا ہے، آنے کے بعد کچھ عرصہ جو ہے اس کو تنبو رہا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی معلوم ہوا کہ کوئی 4-5 ہفتے یا 4-5 مہینے گزرے، پھر بالکل وہی رنگ زندگی کا جو پہلے تھا۔ یہ حج مبرور نہیں ہے۔ حج مبرور تو وہ ہے کہ گویا کہ جس کے بعد زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے اور ساتھ یہ کہ اللہ کے ہاں وہ حج پھر مقبول بھی ہو۔ ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلد حساب چکا لے گا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسانوں کا حساب، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر سے کام لو اور صبر میں مقابلہ کرو ایک دوسرے کا، مسابقت۔ یہ دونوں اعتبارات سے باب مفاعلہ میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین وہ بھی محنت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تم بھی جہاد کرو۔ ان کا جہاد ہے جہاد فی سبیل الطاغوت، اور اے مسلمانوں تمہارا جہاد ہوگا جہاد فی سبیل اللہ۔ تمہیں تو اللہ کی رحمت سے بہت امیدیں ہیں، انہیں کس سے امید ہے؟ کیا عزا سے امید ہے؟ کیا لات سے امید ہے؟ منات سے امید ہے؟ یہ دیویاں ہیں ان کے جو خدا ہیں، کیا ان سے امید ہے انہیں کہ ان کی بخشش کر دیں گے؟ لیکن یہ کہ وہ اپنے اس باطل دین کے لیے، ابو جہل آیا تھا اور میدان بدر میں اس نے اپنی جان قربان کر دی باطل دین کے لیے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور جب اس کی لاشے کے قریب سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ ابو جہل جو ہے یہ میری اس قوم کا فرعون تھا۔ جو استکبار اور جو تکبر اور گھمنڈ اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، یہ جذبات جتنے اس کے اندر موجود تھے اور کسی میں نہیں تھے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی جھیل رہے ہیں، تم بھی جھیلو، تم بھی محنت کرو۔ ورابطوا، اور باہم مربوط رہو، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، لیکن رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ ورابطوا، باہم مربوط رہو، اور باہم مربوط رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یہ تمام ادب احترام کی چیزیں ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی سے امید ہے کہ تم فوز و فلاح اور کامیابی حاصل کرو گے۔ حضرات یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی ہے، 20 رکوعوں پر مشتمل
اب وقت چونکہ ہمارا ختم ہو چکا اور نہ میرے پیش نظر تھا کچھ نہ کچھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پھر ایک باہمی رب واضح کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات کا سامان ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ اللہ